بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور انگن درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 28 جو آج ہمارا ہے لیکچر نمبر 28، یہ آج ہم جو ہے وہ اس میں زوجین کے حقوق کے بارے میں تھوڑی بہت جو ہے وہ ابتدائی باتیں کر کے اس کے بعد بیوی کے حقوق انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس کی تمہید کچھ یوں بنے گی، ابتدائیہ کچھ یوں بنے گا کہ زوجین کے حقوق۔ زوجین کا جو لفظ ہے، زوج خامند کو کہتے ہیں عربی میں، اور زوجہ بیوی کو کہتے ہیں۔ زوج خامند کو اور زوجہ بیوی کو، دونوں کو ملا کے کہتے ہیں زوجین، جس کو اردو میں میاں اور بیوی۔ معاشرے کی دونوں حضرات بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر گھر کی خوشحالی کا انحصار دار و مدار بھی میاں اور بیوی کے اچھے اور خوشگوار تعلقات پر ہے۔ اگر ان دونوں کے تعلقات اچھے رہیں، خوشگوار رہیں، تو گھر ایک جنت نظیر وادی کی طرح ہوتا ہے، اور گھر کے سارے افراد بلکہ دو خاندانوں کے سارے افراد پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر میاں اور بیوی کے تعلقات آپس میں ٹھیک نہ ہوں، بگاڑ پیدا ہو جائے، تو نہ صرف ان دونوں کے حالات بلکہ بچوں کے درمیان بھی پریشانی رہتی ہے، بہت سارے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کا تعین فرماتے ہوئے قرآن حکیم میں یوں بیان کیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا عورتوں پر درجہ زیادہ ہے۔ یعنی عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح کہ مردوں کے حقوق ہیں، اور لیکن مردوں کا درجہ عورتوں پر اللہ رب العزت نے یہ زیادہ فرمایا۔ درجہ محض گھر کا انتظام ایک سے زیادہ بہمت حوصلہ مند قوی شخص کے سپرد کرنے کے لیے اس لیے کیا تاکہ وہ ایک پورے سسٹم کو، پورے خاندان کو، پورے گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکے۔ تو اب ہم آتے ہیں، یہ دو چیزیں چونکہ ہیں زوجین، میاں اور بیوی، تو بیوی کے حقوق الگ بیان ہوں گے، شوہر کے حقوق الگ بیان ہوں گے۔ اس میں بھی وہی تقسیم بنتی ہے کہ بیوی کے حقوق ہیں اور شوہر کے فرائض ہیں، اور جب جو ہے وہ شوہر کے حقوق بیان ہوں گے، وہ بیوی کے فرائض ہوں گے۔ تو آج بیوی کے حقوق ہیں اور شوہر کے فرائض ہیں کہ شوہر پر کیا کیا چیزیں فرض ہیں اور بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلا کیا ہے؟ حسن سلوک۔ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے خواتین کے شرف کو بحال کیا، جس نے عورتوں کو عزت عطا کی، اور مردوں کو ان پر حکومت کا اختیار دینے کے بجائے ان کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی، اور تلقین کی کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ رب العزت نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھے طریقے سے گزر بسر کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا لفظ جو حضور علیہ السلام کی یہ صفت کہ جامع الکلمات، کہ آپ جامع کلمات کے مالک تھے، اوتی تو بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ تو ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، چھوٹی سی حدیث ہے،
فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، ایک لفظ کو دوبارہ دہرایا اور آگے اہلہ کا لفظ دوسرا ہے۔ تم میں سے جو ہے وہ بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی وہ شخص اچھا ہے۔ اور دوسری ہیڈنگ ہماری بنے گی حق مہر، مہر کا حق۔ مہر کا حق کیا ہوتا ہے؟ مہر کا حق تمام سننے والے عزیز طلبہ و طالبات وہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے، اس کو اگر یوں سمجھایا جائے تو تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی اشکال بھی نہ رہے، جب ہمارے ماں اور باپ کا آپس میں نکاح ہوا تھا تو اس وقت نکاح ہوتا ہے مہر کے بدلے میں۔ اس وقت جو پیسے مقرر ہوتے ہیں ہمارے نانا نے اور ہمارے دادا نے جو آپس میں طے کیے ہوتے ہیں، نانا نے اپنی بیٹی کا اور دادا نے اپنے بیٹے کا، تو وہ چیز جو ہے وہ حق مہر بنتی ہے۔ اور حق مہر کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ اور اس آیت کے مطابق فقہاء نے اور علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حق مہر دینا واجب ہے، کیونکہ عورت کا یہ حق ہے۔ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ حق مہر کہتے ہیں ہم نے معاف کروا دیا، یہ کروا دیا، وہ کروا دیا، یا عورت کو راضی کر لیتے ہیں بہلا کر، ویسے ہی جناب اس کو سبز باغ دکھا کر، تو یہ جو ہے وہ ایسا کرنے سے انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ یہ مہر کا حق جو ہے یہ عورت کا ہے، اور اس کو قرآن اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید ہے کہ یہ دینا کیا ہے؟ واجب ہے پوری زندگی میں۔ اس سے اگلی ہماری جو سرخی ہے وہ ہے نمبر 3، نان و نفقہ۔ نان و نفقہ، اخراجات، کہ بیوی کا یہ بھی حق ہے اور خاوند کا یہ فرض ہے کہ اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے۔ اس کا جو ہے وہ اب حق کیا ہے؟ اس کا لباس، اس کی خوراک، اس کے جتنے بھی امور ہیں ان چیزوں میں ان کا خیال رکھے۔ قرآن حکیم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، کہ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور تم عورتوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ ان کا خیال رکھو، ان کو تمتع جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ انہیں آسانیاں دو، ان کی ضروریات پوری کرو۔ علی الموسع قدرہ، جو بندہ کھلے ہاتھ کا مالک ہے اس کے اوپر اپنی بیوی کو اپنی جو ہے وہ حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، اور جس کا ہاتھ تنگ ہے، کوئی غریب ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کے اخراجات، اپنی بیوی کی ضروریات پوری کرے۔ متاعا بالمعروف، فرمایا یہ دستور کے مطابق کیا ہے؟ تمہارے پاس ایک متاع ہے، ایک سامان ہے، حقاً علی المحسنین، اور یہ احسان کرنے والوں کے اوپر حق ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق کو یوں بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے حدیث لکھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیسے خود کھاؤ جیسا ایسا عورت کو بھی کھلاؤ، جیسے خود پہنتے ہو ایسا اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام یہ دعوت دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق کو بھرپور طریقے سے ادا کیا جائے۔ آگے نمبر 4، عدل و انصاف۔ عورتوں کے درمیان، بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کا قرآن اور حدیث میں بڑی تاکید ہے، اور اس کی تاکید کے بارے میں کہ عدل و انصاف، ظاہر بات ہے کہ ایک عورت میں تو عدل و انصاف نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ بس نکاح کرو جو ہے وہ ایک عورت، 2 عورتوں سے، 3 عورتوں سے اور 4 سے، 4 تک شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اب جس بندے کی ایک سے زیادہ بیوی ہوں گی، 2 ہوں گی یا 3 ہوں گی، تو ان کے درمیان عدل و انصاف کا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو عدل و انصاف کن کن چیزوں میں ہے؟ عدل و انصاف
ان سب کی خوراک میں، ان سب کی رہائش میں، ان سب کے ٹائم میں، ان سب کو جو تحفے دیتے ہیں، ضروری کی چیزیں لیتے ہیں، ان میں عدل و انصاف، یعنی ایک جیسی چیزیں ہوں، ایک قیمت کی ہوں، اور جو ان کو پسند ہوں ایسی چیزیں ہوں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک کے اوپر گزارا کرو، دوسری شادی مت کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا نصف جسم مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا، بیکار ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی 2 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا انتہائی ضروری ہے، اور عدل جو بندہ کرے گا اس کا جسم سلامت رہے گا، جو عدل نہیں کرے گا، انصاف نہیں کرے گا، اس کا جسم بیکار ہو جائے گا، مفلوج ہو جائے گا۔ لیکن اس سے شان رسالت بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں، ان کی تعداد روایات میں مختلف ہے، 11 بھی بتائی گئی ہے، 9 بھی بتائی گئی ہے، 13 تک بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 بیویوں کے درمیان عدل نہ کرے قیامت کے دن اس کا جسم نصف آدھا مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا، بیکار ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے ہماری ماؤں کے درمیان، امہات المؤمنین کے درمیان، ازواج مطہرات کے درمیان کس قدر جو ہے وہ عدل کیا ہوگا۔ تو اس سے حضور علیہ السلام کی شان عدالت بھی اور انصاف کی وہ اعلیٰ اور عظمت والا وصف بھی ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کو اسی لیے اللہ رب العزت نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنایا ہے۔ نمبر 5، عزت کی حفاظت۔ عزت کی حفاظت، اسلام بیوی کو یہ حق دیتا ہے کہ بیوی کا یہ حق ہے کہ کسی کے سامنے شوہر اس کی بےزتی نہ کرے، اس کی جو ہے وہ کسی کے سامنے اس کی تذلیل نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیوی کے منہ پر تھپڑ نہ مارو اور اسے برا بھلا نہ کہو، اسے گھر کے علاوہ کہیں تنہا نہ چھوڑو۔ کیوں؟ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں۔ اور اگر ان احادیث کو دیکھا جائے اور موجودہ دور کو دیکھا جائے تو یہاں تو بالکل ہی اختلاف اور برعکس صورت نظر آتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، بارکہ دین تو دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ تو بیویوں کی عزت کی حفاظت کرنا، کیوں کہ عزت دو گا، اصول یہ ہے کہ عزت دو اور عزت لو، تو عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے۔ اگر عزت کوئی نہیں کرے گا، کسی انسان کی بھی نہ کرے، تو وہ اپنی عزت کھو جاتا ہے۔ در حقیقت کسی جو ہے وہ سمجھدار اور عقل مند انسان نے کہا تھا کہ ہر انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور انسان دوسرے کی عزت نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنی عزت کروا رہا ہوتا ہے۔ اور چھٹی ہماری ہیڈنگ بنے گی رازداری، راز رکھنا۔ مرد اور عورت کے درمیان بے شمار راز ہوتے ہیں، میاں اور بیوی کے درمیان، جن کا افشا کرنا، جن کو کھولنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیر اخلاقی عمل ہے۔ اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ اب لباس کہا گیا ہے مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے۔ تو لباس ہم سب نے پہنا کس لیے ہوتا ہے؟ جسم چھپانے کے لیے ہوتا ہے۔ ایسی جو ہے وہ جسم کے اعضاء جن کو دیکھنا ممنوع ہے ان کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، پردہ داری کے لیے ہوتا ہے۔ تو عورتوں کو اللہ رب العزت، کیونکہ اللہ بے حیائی کی تعلیم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہے، تمہارے راز ہیں ان کے پاس، رازدار ہیں، اور تم ان کے رازدار ہو، اس لیے ان کے رازوں کا خیال کیا کرو۔ اور اس سے اگلی ہماری ہیڈنگ بنے گی اخلاقی تربیت۔ ہر شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے اخلاقی تربیت بھی کرے۔ اخلاقی تربیت میں یہ ہے کہ ساس سسر کے ساتھ کیسے بولنا ہے، اور جو ہے وہ اسلامی تعلیمات ان کے بارے میں کیا ہیں، ساری کی ساری چیزیں، گھر کا ماحول کیسے رکھنا ہے،
بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ ساری کی ساری اخلاقی تربیت میں ہے کہ کوئی رشتہ دار آ جائے تو اس کے سامنے کیسے جانا ہے، کس حالت میں جانا ہے، ساری قرآن اور حدیث میں اس کی قیود اور حدود بیان کی جا چکی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو آگ سے بچاؤ۔ اور اگلی سورہ ہے حق وراثت، کیوں کہ عورت کا یہ حق ہے کہ اس کو وراثت میں بھی اسلام نے حصہ دار بنایا، کیوں کہ اگر شوہر فوت ہو جائے کسی کا اور اس کی بیوی پیچھے اس وجہ سے کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے، تو وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، بھیک نہ مانگے، ذلت کی زندگی سے بچ جائے۔ تو اسلام نے وراثت میں وہی بات ہے جو پہلے ایک لیکچر میں اولاد کے حقوق میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، چوتھے پارے میں پورا رکوع بیان ہوا ہے کہ یہ وراثت کے حقوق میں اس ماں اور بیٹی کا حق، بیٹوں کا حق، والدین نہ ہوں تو ان کو کتنا حصہ ملے گا، اگر شوہر فوت ہو جائے تو اولاد نرینہ ہو تو پھر بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، اور اولاد نرینہ نہ ہو تو پھر بیوی کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو اس کی ساری صورتیں اسلام بیویوں کو یہ سارے حقوق عطا کرتا ہے۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو اسی رکوع میں لکھا ہے چوتھائی حصہ ملے گا جائیداد کا، اور اگر اولاد ہے وَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو ان کو کتنا حصہ ملے گا، 8واں حصہ ملے گا۔ اس سے اگلی ہماری ہیڈنگ ہے خلا کا اختیار۔ اب خلا کیا ہوتا ہے؟ لفظ خلا کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ اس سروحی کو خلا خلاء سے ہے۔ خلاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلاصی اختیار کرنا، علیحدہ ہونا، جدا ہونا۔ تو ویسے تو طلاق کا اختیار خامند کے پاس ہوتا ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ یہاں یورپ والا مسئلہ تو ہے نہیں کہ عورتیں طلاق دیں گی، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے طلاق کا حق کس کو دیا ہے؟ خامند کو دیا ہے، مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ اور خلا کا اختیار کیا ہے کہ اگر خامند جو ہے وہ بدصورت ہو، بد اخلاق ہو، یا ازدواجی زندگی گزارنے کے قابل نہ ہو، تو پھر اور بیوی کو طلاق بھی نہ دیتا ہو، تو کیا پھر ایک بیٹی کی زندگی، ایک بہن کی زندگی، ایک بچی کی زندگی کیا وہ اجیرن بنے گی؟ ساری زندگی وہ ایک جہنم کے گڑھے میں گزار کر موت کو جو ہے وہ لبیک کہہ دے گی، دائی اجل کو لبیک کہہ کر آخرت میں چلی جائے گی؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ عورت کو خلا کا حق عطا کرتا ہے کہ اگر خامند بدصورت ہو، بد اخلاق ہو، ازدواجی زندگی گزارنے کے قابل نہ ہو، تو وہ عورت عدالت سے رجوع کرتی ہے، اور عدالت پھر 3 نوٹسز بھیجتی ہے شوہر کو، تاکہ وہ جو ہے وہ شوہر جن کو لیتا ہے، اور ہر نوٹس وہ شوہر کے لیے، شوہر کی طرف سے ایک طلاق شمار ہوتا ہے۔ تو جب تیسرا نوٹس چلا جاتا ہے تو عورت کا وہ خلا 3 طلاقوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے عورت خامن سے الگ ہو کر دوسری شادی کر سکتی ہے اور اپنی زندگی ہنسی خوشی اور اپنی امنگوں کے مطابق گزار سکتی ہے۔ المختصر کہ زوجین کے حقوق میں آج بیان ہوئے ہیں بیوی کے حقوق، تو اسلام ظالمانہ مذہب نہیں ہے، اسلام پسندیدہ مذہب ہے، اسلام رحم دلانہ مذہب ہے، اور اسلام اپنے ماننے والے ہر انسان کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یا تو ایک الگ لانگ کویشچن کی صورت میں آ سکتی ہیں، ان میں سے مختصر طور پہ بھی 1-2 ہیڈنگ جو ہے وہ بعض اوقات پوچھ لی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس طرح ہیں کہ زوجین کے حقوق میں آج بیوی کے حقوق بیان ہوئے، اور بیوی کے حقوق میں حسن سلوک، حق مہر، نان نفقہ، عدل و انصاف، عزت کی حفاظت، رازداری، اخلاقی تربیت، حق وراثت اور خلا کا اختیار، یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور دلائل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔